بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جان کی حفاظت کا یہ جو اصول ہم پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی بات موجودہ حالات میں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ مسلمان اسے جانیں سمجھیں، اور غیر ضروری مباحث سوشل میڈیا پہ جو بکواس قسم کی بحثیں چلتی ہیں جس کا کوئی لینا دینا اور فائدہ نہیں ہے، اس سے ہٹ کے ان امور پر غور کیا جائے اور اسے دوسروں تک خود پہلے سمجھیں اور دوسروں تک سمجھائیں۔ ہم جب سمجھیں گے تو اول ہمارے ذہن و دماغ میں اسلام کی قدر و قیمت کا احساس پیدا ہوگا۔ آج مسلمان احساس کمتری کا جب شکار ہے تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے دین کی خوبیوں کو، محاسن کو، اچھائیوں کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ جان جائے تو سینہ تان کے صحابہ کرام کی طرح مخالفین کے بادشاہ کے دربار میں جا کے بیٹھے گا گھوڑے پہ سوار ہو کے کہ ہمیں وہ دین ملا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس وہ اصول ضابطہ ہے جو سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے حکیمانہ، دنیا کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے۔ ہم خود یہ سمجھ نہیں رہے، اس لیے احساس کمتری کا شکار ہیں۔ دنیا کے میزائل، ٹیکنالوجی، موبائل، لیپ ٹاپ سے متاثر مت ہو جائیے۔ ان کے پاس موبائل ٹائپ، میں اکثر کہتا ہوں ہمارے ایک عالم کی زبان میں کہ جس طرح ایک آدمی جھاڑو لگاتا ہے نا، صفائی کرتا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے، راستوں پر گندگی صاف کرتا ہے، ایسے ہی ایک سائنٹسٹ آلہ بناتا ہے کہ آپ کے کاموں میں اور ہمارے کاموں میں آسانی ہو جائے۔ اس دنیا کی زندگی کے معاملات کی صرف سہولت پیدا کر رہے ہیں، لیکن اخلاقیات، انسان کے سماج میں، انسانی سماج میں امن، معاشرے میں انصاف، ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ کرنا، محبت قائم کرنا، یہ سائنٹسٹوں کے بنائے ہوئے آلات سے نہیں ہوتا، یہ موجودہ دور کے جھوٹے ترقی یافتہ جو دعوے داروں سے نہیں ہوتا، جو انسانی حقوق کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں لیکن ہر طرف فساد اور بگاڑ پھیلا رکھا ہے، دہشت گردی پھیلا رکھا ہے۔ حکومت کے سائے میں دہشت گردی دیکھیے، غزہ اس کی آج واضح مثال ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں جاری ہے۔ یوکرین رشیا کی جنگ میں بھی بہت ساری جانیں جا رہی ہیں۔ تو جنگ اور امن کے سلسلے میں اسلامی قوانین کو سامنے رکھا جائے تو یہ قاعدہ پہلے نظر آتا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے۔ اگر قاتل ہے، لوگوں کی جان پر حملہ کرنے والا کوئی انسان ہے تو اس کو قتل کرنا ہی اس کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ ایک قاتل اگر بچ جاتا ہے تو اگلے قتل کے لیے جری ہو جاتا ہے، وہ اور دھمکیاں دیتا ہے۔ آج دیکھیے جیلوں میں بیٹھ کے لوگ قتل کراتے ہیں، ایسا کہا جاتا ہے خبروں میں، پتہ نہیں کیا صحیح ہے، اور اعلان ہوتا ہے، میڈیا میں آتا ہے، حکومتیں کچھ نہیں کر رہی ہیں۔ کمزور آدمی کچھ گھر میں کرے، بے گناہ ہے تو 20 سال جیل میں چلا جائے یا پھانسی دے دی جائے۔ لیکن اگر صحیح مجرم کو سزا دینے کا سلسلہ قانون کے نفاذ کا جاری ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں قانون کا ڈر اور اس کی جوابدہی کا احساس پیدا ہوگا، اور یہ چیز لوگوں کو اس اقدام سے روکے گی، یعنی لوگوں کی جان محفوظ ہوگی۔ تو قتل قصاص میں لوگوں کی جان کا تحفظ ہے، سماج میں امن کا قیام ہوتا ہے۔ کوئی کسی پر جان لیوا حملہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں اگر ایسا کروں گا تو میں خود نہیں بچوں گا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بدلہ لینے میں، قصاص میں ایک طرح کی زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ایسا کرو گے تو تم بچو گے، دنیا میں بھی بچے کو رہو گے اور آخرت میں بھی۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، یعنی جو مقتول ہے اس کا انتقام لیا جائے۔ مزید ارشاد باری ہے، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، اور جو شخص قتل کر دیا جائے تو اس حال میں کہ مظلوم قتل کر دیا گیا تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کے لیے پورا غلبہ رکھا ہے، سلطان رکھی ہے، غلبہ رکھا ہے، مطلب اس کے پاس ڈگری ہے کہ وہ اس کے خلاف استغاثہ کر سکتا ہے، اپنا حق مانگ سکتا ہے، ظالم کے خلاف فریاد کر سکتا ہے، تو اس کو یہ حق حاصل ہے، ڈگری حاصل ہے، اور یہ ڈگری ہوگی اس بارے میں وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر کے آدمی کو، میرے رشتہ دار کو اس نے قتل کیا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، تو بس وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے۔ اب اگر ایسا حق ہے بھی تو تجاوز نہ کرے کہ طریقہ قتل میں جیسے اس نے قتل کیا اس میں اضافہ کرے یا کچھ اور زیادتی کرے، یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا۔ اگر حق طلب کر رہا ہے تو مدد دی جائے گی۔ یہ دوسرے مقامات پہ یہ بھی ہے کہ معاف کرنا زیادہ افضل ہے، لیکن یہ حق دیا جا رہا ہے، اس حق کی بنیاد پر سماج میں جان کا تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔